جواب میں دے رہا ہوں. نہیں ہم آپ اس کتابوں کی بات آپ نہیں کر رہے, میں کروں گا. نہیں ہمارا سوال میں اس بات کو کنکلوڈ کروں گا, پھر آپ کی بات پر آؤں گا, اور آپ جس خطبے کا حوالہ دے رہے تھے وہ بھی پڑھوں گا. ویسے بھی آپ اپنا موقع پیش کریں, ٹائم آپ کا سٹارٹ ہو گیا. ایک منٹ نہیں ابھی نہیں, میں ان کے پہلے بات کا جواب دوں گا. میرے بھائی آپ, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ ڈائریکٹ بول دو بھائی, مجھ سے اس کو نہیں بولے کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں نا. آپ بولیں گے تو میں آپ کی سنوں گا. لیکن میں ایک جواب دے دوں آپ کی بات کا. آپ نے جو اعتراض کیا, پوائنٹ نمبر 1, مدعی شہادت پیش کرے گا. جو ورثہ ہیں جنہیں یعنی خون کے وارث کہا جاتا ہے, وہ خون کے ورثہ, ٹھیک ہے, وہ دعویٰ کریں گے. جی صحیح. وہ کہیں گے کہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, قصاص چاہیے, اور صرف دعویٰ نہیں کریں گے, پھر اس کے اوپر بینہ پیش کریں گے, شہادت پیش کریں گے. ٹھیک. انفارچونیٹلی کیا ہوا, لیکن کیونکہ علمی بات ہو رہی ہے, ان دا اینڈ یہ ایک مناظرہ نہیں ہے. ہوا یہ تھا اس واقعے میں کہ حضرت نائلہ جو تھی, حضرت عثمان کی زوجہ, وہ نابینا تھی, دیکھ نہیں سکتی, ٹھیک ہے, اور شہادت سے سنی کی تھی. وہاں پہ اور کوئی تھا ہی نہیں, یا تو قاتل تھے یا وہ تھے, اور ان کی بھی انگلیاں کٹ گئی تھیں. ٹھیک ہے. اب گواہی کون دے گا کہ کس نے قتل کیا؟ حضرت علی کس سے قصاص لی؟ یعنی دعویٰ تو کر رہے تھے کہ قصاص لیا جائے, کس سے, اور اس کے اوپر شہادت کا ہے, اور ورثہ نہیں تھے. حضرت عائشہ وارث نہیں ہے, امیر معاویہ بھی وارث. ورثہ دعوت, دیکھیں علمی بات کریں. آپ دوست آئیں کہ اگر کوئی بات آپ تک نہیں پہنچی, میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ تک بات ہمارا موقف دلیل سے پہنچے. ورثہ مدعی نہیں, کوئی بات نہیں, آپ کہیں گے چلو بھائی انہوں نے کر لیا دعویٰ. کس کے خلاف؟ خلیفہ وقت کے خلاف یا کسی اور کے خلاف؟ کسی اور کے خلاف. یا حضرت علی کو ذمہ دار سمجھتے؟ نو. تو جن کو ذمہ دار سمجھتے تھے ان کو نومینیٹ کیا؟ نو. اچھا نومینیٹ کر دیا تو کیا وٹنس پیش کیا اس کے اوپر؟ اینی شاہد پیش کیا؟ نو. تو پھر کس بات کی جنگ؟ مطلب میں یعنی صرف آپ کو بغاوت کرنی ہے, یہ بات ہے. تو آپ ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. اب میں چاہوں گا آپ اس کے کسی خطبے کا حوالہ دے رہے تھے نہج البلاغہ کے, آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ حضرت علی نے ججمنٹ کر دی نا, اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے خلاف بات کی اس میں. سر آپ پر وہ خطبہ کھول کے صحیح. جس طرح آپ نے ڈیبیٹ نہیں کریں سر, وہ سر آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, تھوڑا سن لیں ان کی بات سن لیں. آپ نے اتنی دیر سے بات کی ہے تو ان کی بھی سن لیں. ہماری تھوڑی سن رہے ہیں. مقدمہ عدالت میں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھی پیش ہوا تھا, اور حضرت عثمان غنی کے بیٹوں نے بھی پیش کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں. کتاب کا نام ہے تاریخ, جو ہے کون سی عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جواب دینے کے لیے بات کر رہے ہیں آپ سے. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, جیسے آپ بار بار جواب دینے کے لیے دوست آپ مجھے بتائیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے بیٹوں نے بھی اور حضرت علی, جسے آپ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ بھئی کس نے پیش کیا, ورثہ کو کرنا چاہیے, تو میں مختصر جواب دے دیتا ہوں. سلیم بن قیس ہلالی کوفی کتاب ہے, اس میں یہ لکھا پڑا ہے کہ حضرت ابان بن عثمان نے, یہ جو سلیم بن قیس کی کتاب ہے وہ ہے, جی جی ہاں بے سند کتاب. اچھا صحیح علی سے جواب کر رہے ہیں. آپ بات ریکارڈ پہ کر رہا ہوں اس بات. وہ کیا سند کی بات کر رہے ہیں؟ سلیم بن قیس ثقہ ہے. سلیم بن قیس کی جو کتاب آج موجود ہے حضور, اس کی بات کر رہا ہوں. اس کتاب کی ہم تک سند نہیں ہے, مجروح ہے. اچھا سند کس طرح, سند کس کو لکھتے ہیں آپ؟ سند یہی نا کہ مصنف کتاب کی روایت جانے سے سند ملے, یہی نا. ہاں تو ان ڈائریکٹ وہی سے روایت کر رہے ہیں. ارے وہ حضرت علی سے کر رہے ہیں, سند کی روایت کیا ہے؟ آپ نے سلیم بن قیس سے سنا ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے نا, کتاب لکھی آپ نے بخاری سنا, آپ نے بخاری سنا, تو بخاری کتاب ہے, بخاری کی سند ہے ہم تک, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو سلیم بن قیس کی کتاب کی جو سند ہے ہم تک, وہ مجروح ہے میرے بھائی. آپ کو ویسے بتا دوں
میں ایک بات بتا دوں میرے بھائی، آج میں ایک کتاب لکھ دوں اور اس امام زین العابدین مجھ سے بات کرنا سن رہا ہوں میں. ارے میرے دوست آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے تو کہا کہ سلیم بن قیس ثقہ ہے. ٹھیک، سلیم بن قیس نے کوئی کتاب لکھی ہے. ٹھیک، یہ وہی کتاب ہے. یہ کوشچن اور ایک نے آپ ابھی کھولیں اپنے پاس دیکھیں. یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ سب نے، ارے یار میرے بھائی کھول لو نا ابھی، یہ مجھے کھولو ادھر دیکھو کتاب سلیم بن قیس. میں تو پھر ٹائم لگے گا نا، میں نکالوں گا. سلیم بن قیس کی، یہ نوٹ کر لو آپ، سلیم بن قیس کی کتاب کی سند ہم تک مجروح ہے. ٹھیک، ذرا یعنی یہ کتاب وہی کتاب ہے، ڈسپیوٹ ہے، کوسچن مارک لگا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اس کی اسناد اگر آپ خود انڈیپینڈنٹ تحقیق کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے. میں اس چیزوں پہ ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہ رہا. جدھر ہاں بان بھی نبی ہے ذرا موجود ہے میرے بھائی. یہ کیا ہے جناب؟ ارے بھائی ابھی دیکھ لو یار، ابھی دیکھ لو. ٹاپک پہ آتے ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ نس اب آگے یہ میں اصل بات نہیں، آپ بات کو ختم کر دیا. سوال یہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ وہ آئے کتاب سلیم بن قیس میں لکھا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت عثمان کے بیٹے آئے حضرت علی کے پاس. اوکے اچھا بھائی، میں نے کیا کہا تھا، میں رجالی بحث نہیں کروں گا، اس لیے آپ حوالہ دیں گے قبول کروں گا. اچھا کس کے خلاف دعویٰ تھا؟ یہ ایک سیکنڈ سر، ختم ہو گیا. اچھا جہاں تک آپ سے وہاں پہ ختم ہو جائے گا. کس کے خلاف دعویٰ تھا؟ اصل میں یہ بحث غلط چلی گئی تھی. کون تھے؟ غلط چلی گئی تھی، یہ بحث غلط چلی گئی. یہ سب چھوڑیں، ہمارے پاس پیش نہیں ہوا ہے. پھر ہم آپ آج کہہ رہے ہیں سر کہ حضرت علی کے خلاف خروج جائز تھا. آپ کو مدعی نہیں، مدعی کا حضرت علی ہمارے پاس پیش نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس تو آج آپ اس کو کر رہے ہیں. ابھی ہم اس کو ججمنٹ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اس کو برائے مہربانی مجھے کہہ لینے دیں کہ مدعی وہاں پر کسی کو نومینیٹ نہیں کر سکتا، نہ اس کے اوپر بیانہ تھا. یہ بحث ختم ہو گئی بات. لیکن ایک ویسے فار دا سیک آف نالج آپ کس خطبے کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ہاں نہج البلاغہ کا وہ دے. ارے میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ پہلے میری وہ حضرت عثمان کے. اچھا اب ہم سوال یہ ہے کہ بقول آپ کے امام، یہ آپ دوست میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، زیادتی آپ کر رہے ہیں. ٹاپک آپ نے چھیڑا نہیں، ہم نے سوال کر دیا بس. اب سنیں ہماری بات. اب آپ نے کہا تھا کہ امام یا خلیفہ وہ اللہ اور نبی منتخب کرتے ہیں، یعنی منصوص من اللہ ہوتی ہے. تو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نص دکھائیں قرآن میں جو سیدنا علی کا نام ہو اس میں. اس طرح آپ مثال دیتے ہیں کہ بھائی داؤد خلیفہ ہے، آدم خلیفہ ہے، تو اس طرح کی نص دکھائیں قرآن میں. نماز کی رکعتیں کون مقرر کرتا ہے؟ ہاں نماز کی رکعتیں اللہ وہی دے گا نا. اچھا مطلب سنیں مطلب یہ کہ نص نہیں ہے، نص قرآن میں ہے علی کی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو نماز کی کیا 4 رکعتیں ظہر کی یہ نص سے ثابت نہیں ہے؟ سیدنا علی کی نص دکھائیں نا مجھے. ارے میرے بھائی جگہ جس سوال کی بات کر رہے ہیں اب میں آپ کو ایک جواب دے رہا ہوں. شخصیات میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں آپ سے. میرا بنیادی موقف کیا تھا؟ میرا بنیادی موقف کیا تھا؟ میرا بنیادی موقف یہ تھا کہ امامت ایک الہی منصب ہے. امامت ہے اللہ کی امامت یا نبی کی امامت؟ ارے امامت جسے ہم دین میں امامت کہتے ہیں، مطلق ہے نا صرف نبی کی امامت، امت کی پیشوائی. جسے امامت یعنی امت کی پیشوائی. اچھا تو اس طرح سنیں مجھ سے، میں کہتا ہوں کہ ڈیوائن ہے. نص مجھ سے اس بات پہ طلب کرے. بسم اللہ نص پڑھیں، سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی کا نام ہے اس میں. ارے میں نے کیا ثابت کرنا نہیں نا، کیا ثابت کیا اس طرح آپ نص پڑھتے ہیں یا داؤد میرا دعویٰ کیا ہے؟ کیا ہے دعویٰ؟ آپ کا دعویٰ یہ کہ امامت ڈیوائن ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ اس کی دلیل دے رہا ہوں. مطلب آپ کی یہ دعویٰ نہیں کہ علی کا دعویٰ نہیں آپ کا. میں نے کیا کہا تھا شروع میں کہ شخصیات پر آئیں گے بعد میں، پہلے بیسک آئیڈیالوجی ثابت کریں. نو دیکھیں سر، ہر چیز جگہ میں کچھ جگہوں پہ آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں اوکے
لیکن میرا بنیادی دعویٰ سمجھیں سر، پھر آپ نے میرے مکتب کو نہیں سمجھا. میرا بنیادی دعویٰ یہ ہے اور یہ بنیادی اختلاف ہے کہ میں امامت کو ایک ڈیوائن انسٹیٹیوشن سمجھتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ اس نے زید کو بنائے، بکر کو بنائے، ایکس وائی زی کسی کو بھی بنائے. یہ بات کی بحث ہے. چلے ٹھیک ہے، آپ کا ڈیوائن پہلا یہ سوال ہے کہ امامت ڈیوائن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بقول آپ ڈیوائن ہے، بقول اور بقول آپ کے نہیں ہے. ہم تو بتائیں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک. ارے یار پلیز اب اگر نہیں ہولڈ آن. ارے یار اگر آپ کوشچن کریں گے مجھ سے تو کوشچن کرنے کا کیا مطلب ہے دوست؟ کیا مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں نا؟ ظاہر بات ہے، اختلاف صاف کریں نا آپ. پھر تو یہ اختلاف کریں صاف نہیں کر رہے ہیں، مجھ سے سوال کر رہے ہیں. اختلاف کریں نا، آپ کہیں کہ ڈیوائن نہیں ہے تبھی تو بحث آگے کریں. اگر آپ اور میں مثال کے طور پہ آپ بھی مانتے ہیں ڈیوائن ہے، اگر میں بھی مانتا ہوں ڈیوائن ہے، تو کوشچن کس چیز کا کر رہے ہیں؟ وہی تو کر رہے ہیں، کوشچن کر رہا ہوں، مطلب میں اختلاف کر رہا ہوں نا. اختلاف ہاں جواب سر آنکھوں پر. تو اب آئے آیت کی طرف. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریت قال لینال عہد الظالمین. ابراہیم سے خطاب ہے، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا مقرر کرتا ہوں. ابراہیم کہتے ہیں میری اولاد سے بھی کوشچن کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرا یہ منصب ظالم کو نہیں کر سکتا. میرا منصب کون سا منصب، کون سا وعدہ، کون سا ہے عہد امامت؟ ڈیوائن ختم. اس سے کیا ثابت ہوا کہ امامت ڈیوائن. کس کی ڈیوائن ہے؟ کس کی؟ امامت. اچھا ٹھیک ہے، مان لیا ڈیوائن ہے. امامت ڈیوائن ہے. مان لیا امامت ڈیوائن ہے. ٹھیک ہے، بقول آپ وہی امامت جو ابراہیم کو دی اس کا مصداق ہے. بقول آپ کے امامت ڈیوائن ہے قرآن کی. ٹھیک ہے، آپ کے مطابق قرآن یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا وہ ڈیوائن اللہ نے ائمہ اسنا شریف میں ہے یا نہیں؟ بات کریں گے جب آپ پہلی بات تسلیم کر لیں گے. اگر مگر کیوں آپ تسلیم کر رہے ہیں نا، تو آپ سوال کر رہے ہیں اگر آپ ڈیوائن ہے. میرے بھائی، اگر آپ کہیں میرے بھائی نہیں تو سے صاحب بول دینا، دو بھائی صاحب بول دینا. میرے دوست اگر آپ ڈیوائن قبول کر لیتے ہیں تو بحث یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. یہاں پر کیوں کلوز ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیوائن نہیں ہے. اچھا، ایک بندہ مان رہا ہے کہ یہ ڈیوائن ہے، اور یہ بھی مان رہا ہے کہ یہ 12 ڈیوائن کہ اللہ نے منتخب کیا ہے. نص اللہ عز وجل ورسولہ واحدا فواحدا، یہ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کتاب الحجہ میں. وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے بھی نص فرمائی ہے، رسول نے بھی نص فرمائی ہے. تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے جو ڈیوائن وہ نص فرمائی ہے ان 12 کے بارے میں، وہ اگلی بات ہے. وہ پوچھ رہے، وہی تو پوچھ رہے ہیں. پہلی بات پہ بحث کر رہے ہیں ہم. کیا ہو رہا ہے؟ ہم آپ ہی کے مطابق آپ سے سوال کرتا ہوں. جی جی آپ میرے مطابق کریں اور میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. نہیں میں اس سوال کا بھی جواب دوں گا. لیکن کیا ہو رہا ہے، پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ یہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بحث اب کانسیپٹ پر نہیں ہو رہی، اب اس کے مصداق پر ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے، بحث یہ نہیں ہو رہی کہ امامت ڈیوائن ہے یا نہیں ہے. اب آپ کا سوال یہ حضور کہ امامت ڈیوائن تو ہے لیکن حضرت علی کیسے ہیں؟ کیا آپ نے مان لیا کہ امامت ڈیوائن ہے؟ نہیں مانا نہیں نا. نہیں مانا تو پہلے اس پر بحث کریں. نو، یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج تک جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہیں، وہ ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ اسی پہ آتے ہیں. نتیجے میں کیوں؟ کیونکہ جو اصل تھیوری ہے جہاں پر اختلاف ہے وہاں پہ بحث ہی نہیں ہوتی، مصداق پہ بحث شروع ہوئی تھی. اچھا کون ہے، کیسے، دکھاؤ اس کی نس دکھائیں گے، یہ ذمہ داری ہے. لیکن اس سے پہلے اصل کانسیپٹ میں بات کریں. اگر میرا فرض کریں آپ کانسیپٹ توڑ دیتے ہیں، یعنی آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ امامت ڈیوائن نہیں ہے، تو دکھانے کا کیا فائدہ؟ نام چھوڑ دیے، نام چھوڑ دیے بس. اب آ رہے کانسیپٹ پہ. بقول آپ کے وہ ڈیوائن ہے. لیکن سیدنا علی کہہ رہے ہیں کہ انما شورى للمہاجر والانصار، کہ شورا مہاجر انصار کی ہے، جس کو وہ امام بنائے اس پہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. یہ کیا؟ ہاں نام جو بلاوے کہہ رہے ہیں، کھول کے دکھاؤں آپ کو. میں پڑھوں بات پڑھوں، یہاں پہ پتہ ہے. نہیں مجھے پتہ ہے، پتہ ہے تو بسم اللہ. آپ کو پتہ ہے نا. کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ نہج البلاغہ کو مانتے ہیں؟ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، آپ کی مسلمات سے ہیں جو آپ اس کو ڈیوائن مان رہے ہیں، میں اسی کا جواب آپ کی مسلمات سے دے رہا ہوں. حضرت علی جواب دے رہے ہیں امیر معاویہ کو اس کے مسلمات سے. حضرت علی جواب دے رہے ہیں امیر معاویہ کو اس کے مسلمات سے. مان لیا یہ حضرت علی شیعوں کو نہیں سمجھا رہے. ٹھیک ہے بقول آپ بقول آپ کہہ رہے ہیں. حضرت
नहीं वो तरीका होगा भाई हमने दूसरी बात कर रहा हूँ, असल नाराजगी हुई है भाई है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखे इस बात को एक्सप्लेन करने दें। इस बहस में आप पहले आदमी नहीं है जो ये खुतबा कोट कर रहे हैं, मैंने भी पहली दफा नहीं सुना, हम दोनों। असल बात जो मिस कर दी जाती है वो यही है, क्या था, आप मेरे सामने नहजुल बलागा पेश कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? आप तो नहीं मानते, आपको बताओ मैं आपको मुसलमान क्योंकि मेरे मुसलमान मानते हैं। हजरत अली के खिलाफ खुरूज किसने किया? अमीर माविया ने। मुझे एक्सप्लेन करने दें प्लीज यार, आप लोग खुद में फिर आप कह देंगे मैंने, आप एक चीज पेश करते हैं खुरूज की बात तब आए ना जब आप सब वो जाहिर बात है, आपके उसूल की प्लीज यार उसके वजाहत करने दें। इसका जवाब ये है कि हज़रत अली अरे यार मुझे नहीं कि आप पहले से जवाब दे रहे हैं, मुझे जवाब तो देने दें। इसका मतलब आप पहले से माइंड सेट किए हुए हैं। नहीं ओपन डिस्कशन, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि हज़रत अमीर माविया को जवाब दे रहे हैं। जवाब देने। हाँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। क्या होता है कि अक्सर यही बात पेश कर दी जाती है, इस बात से कतई नजर कि हजरत अली का मुखातिब कौन है, खुरूज किसने किया हुआ है, बगावत किसने की है, कौन उनकी अथॉरिटी को तस्लीम नहीं कर रहा। मेरे भाई एक आप उन पे पाबंदी देखिए, मेरी नजर में गैर मामूली है। चले आप ये काम करेंगे, मैं उस वक्त से अकेले बात कर रहा हूँ, आपकी नजर लेकिन आप उनका हाथ दबा रहे हैं यार। नहीं वो बात ये है, आप छोड़े बात ये है, आप तो परेशान ना हो, चलिए आप परेशान ना हो ना, बस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहा। ठीक है, मेरी अर्ज सुना सर, अमूमन ये बात पेश की जाती है, खुतबा दलील में पेश किया जाता है कि हजरत अली ने तो कहा कि सूरज और महाजिन और अंसार के लिए, ये किसके सामने पेश कर रहे हैं? ये वही मुसलमान सामने फरीक मुखालिफ है, क्योंकि फरीक मुखालिफ इमामत की जो भाई ने शुरू में पेश की आपकी बात देखें, रिकॉल करो, लोग उस इलाही निजाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जो कि डिवाइन है। तो अब क्या करें हजरत अली के, तो मुझे एक्सप्लेन करने दें। हजरत अली कहते इमामत इलाही मंजर वो मानता ही नहीं है, वो कबूल ही नहीं करता, वो तो कहता है कि ये तो लोग तय करते हैं। तो हजरत अली उसको उसके मुसलमान से समझा रहे हैं। और अगर आप इसकी ओरिजिन इस खुतबे को जहाँ से इसको सैयद रज़ी ने नकल किया वहाँ पे देखेंगे तो ये बात पाएंगे, सही है, ये दलील इल्जाम के तौर पे इल्तिजामी बात है, यानी भाई तुम कहते ये है तुम क्यों नहीं कबूल कर रहे हो? यानी जिन उसूलों पर आपके नजदीक, माविया से कह रहे हैं जिस उसूलों पर तुम्हारे नजदीक खिलाफत मुतहक्किक होती है, सर अगर आप बात करेंगे ना, नहीं मैं इसको बता रहा हूँ कि साईं को बता रहे हैं ना, तो उसमें से कुछ सवाल आप डायरेक्ट करें मुझसे, ये आप इनके आने पाने में नहीं है। वो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो दलील इल्जाम से उन्होंने समझाने की कोशिश की। अच्छा, आप जिस रूल को मानते हैं खिलाफत के हवाले से, उस उसूल पर मैं खलीफा हूं। ठीक है जी, मान लिया कि बकौल आपके कि वो इल्जामी जवाब, अच्छा आप हर बात पे बकौल आपके, क्योंकि आप भी कह रहे हैं ना, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कौल मतलब आपकी बात, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जिस तरह कह रहे हैं उससे कोई बात आगे बढ़ाते हैं, तस्लीम भी करते जाए ना, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं पे आपको जवाब सही लग रहा है तो उसे एडमिट करें। बकौल आपके, चलो ठीक है कि ये इल्जामी जवाब था। जी, इल्जामी जवाब हक़ाइक़ के मुताबिक होता है या फर्जी बात होती है? फरीक मुखालिफ के उसूल के मुताबिक होता है, उसूल मुताबिक होता है। और मुमकिन है कि वो उसका जो उसूल है मबनी पर हक ना हो। सुन तो रहे हैं, इस ये बात नहीं जा रहा मैं, वो बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने उनके मुसलमान से दिया, ठीक है, तो वो मुसलमान हकीकत में मौजूद भी थे या फर्जी थे? क्या मतलब? यानी शूरा ने खिलाफ मुंतखब किए अबू बकर उमर उस्मान और, ठीक है, ये हकीकत थी या फर्जी बात थी? हकीकत था ना, यानी वो जो ये कहना चाह रहे थे हजरत अली के शूरा जो है माशरीन और अंसार का हक है, हकीकत था, ये इसी तरह हुआ है। खुद ये हजरत अली की खिलाफत इस उसूल पर थी या नहीं थी, यही सवाल है ना आपका? नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यानी यही हकीकत ना, हकीकत है ना, यानी खुद हजरत अली की खिलाफत। अच्छा, खुलफाए सलासा की जो खिलाफत हुई है वो शूरा के मुताबिक हुई, ये हकीकत है या नहीं है? है, ठीक है, कई दफा शुरू हुई, बस ठीक है, वही है ना, मतलब अब एग्री कर रहे हैं इसको, चलें ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं लाजमी नहीं हर दफा ही हो, लेकिन एक दो दफा सही नालिफ फरमा रहे हैं कि शूरा जो है, अरे वो ये बता रहे हैं कि तुम इस उसूल को मानते हो, आप ये कह रहे हैं कि तुम इस उसूल को मानते हो, हकीकत में हुआ है या नहीं हुआ? लॉजिक समझे, हकीकत में हुआ है मेरी नहीं हुआ? बात सुन लें, ये कोई लाजमी नहीं है। असल ये कैसे इंतजामी हो गया? देखिए, मुझे आपका सवाल है, मुझे जवाब देने में सर, क्योंकि आपकी गलतफहमी मैं चाहता हूँ दूर हो इस गुफ्तगू के नतीजे में। आप ये कह रहे हैं सर कि जो हजरत अली ने कहा
کہ اس اصول پر تمہارے نزدیک خلافت متحقق ہوتی ہے یا ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ لازمی مطلب ہے کہ پیچھے جو خلفائے ثلاثہ ہے اس اصول پر پورا اترتے ہیں؟ نو، یہ اصول وہ قبول کرتا ہے۔ اب آیا ماضی میں اس اصول کے مطابق خلیفہ مقرر ہوتا رہا نہیں ہوتا رہا، یہ بحث نہیں ہے اصلا۔ بحث صرف اتنی ہے کہ آیا تم کس اصول کو مانتے ہو، وہ اصول ماضی میں ایگزیکیوٹ یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ اب میرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ سمجھے تھوڑا، پلیز سمجھے تھوڑا۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ خلفاء ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کیسے ہوئی ہے؟ انہوں نے منتخب کیا جنہوں نے مجھے منتخب کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی جب خلفاء کی سیدنا ابو صدیق خلافت شروع تھی، سیدنا عثمان کو منتخب کیا ایک کمیٹی نے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں، سیدنا علی فرما رہا ہے کہ مجھے بھی وہی منتخب کر رہے ہیں، یعنی جو خلفاء کو منتخب کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے؟ اتنا بتائیں مجھے، یہ سچ تھا یا نہیں؟ میں نے اس کا جواب دے دیا۔ الزامی جواب، آپ نے کہا الزامی جواب ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں اس سے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ حقیقت تھی سیدنا علی کا یہ فرمان کہ مجھے بھی انہوں نے منتخب کیا ہے، یہ حقیقت تھا یا نہیں؟ اتنا پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ کن لوگوں نے؟ وہی شورا نے جن کی بات کر رہے ہیں سیدنا علی۔ کون سی شورا کی بات؟ جن کی بات سیدنا علی نے فرمائی ہے، یعنی مہاجرین و انصار سے وہی بالکل وہ مہاجرین و انصار نے منتخب کیا تھا، کیا تھا نا؟ ہاں، تو پھر لیکن کیا پہلے، اچھا کیا پہلے ہر ایک کو تینوں خلفاء کو کرتے آئے تھے؟ یہ کوسچن آپ اس میں بحث نہیں کر رہے ہیں، میرا بحث نہیں ہے، میری بحث میرا سوال حضرت ہے علی کو مہاجرین و انصار کر رہے ہیں ابھی اس وقت جو فرما رہے ہیں، مطلب حقیقت ہے نا یہ کہ ان کو مہاجرین و انصار نے قبول صحیح فرمایا، قبول کیا، ٹھیک ہے۔ مہاجرین و اور انصار نے سیدنا حضرت علی کی خلافت۔ اور یہ اصول آپ کے نزدیک مسلم نہیں ہے شورا والا؟ کون سا؟ یہ اصول جس کو سیدنا علی میرے خلیفہ بن رہے ہیں، نزدیک نہیں، آپ ڈیوائن کر رہے ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا پچھلے تینوں خلفاء میں اسی اصول کے مطابق خلافت ایگزیکیوٹ ہوئی؟ یہ کوئی لازم ہوئی نہیں ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے منتخب کیا ہے، کنہوں نے؟ جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو منتخب کیا۔ خطبہ پڑھیں بسم اللہ، تاکہ اس کے الفاظ واضح ہو۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ خطبہ پڑھنے سے الفاظ واضح ہو جائیں گے۔ سوری بھائی، آپ کا ہاتھ تک تو نہیں گیا۔ اچھا جی، یہ ہے نازو بلاغہ، ٹھیک ہے جی۔ سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ انہو باجنی کو میری اردو پر ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں آپ ہی کے مفتی صاحب کا، جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، یعنی خلفائے ثلاثہ کے۔ شورا نہیں ہو رہی، اب شورا کی بات نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اب یہ بات ہو رہی ہے آگے سنیں، پورا پورا خطبہ میں شورا، انما شورا للمہاجرین والانصار، اس میں یہ ہے کہ وہی اصول تھے، یعنی وہ اصول غلط تھے بقول آپ کے، کیونکہ آپ ڈیوائن کے قائل ہیں اور عقیدہ ڈیوائن کا ہے، نہ کہ خلفاء کی صورت، کیونکہ آپ کے نزدیک وہ اصول ہی غلط ہے، وہ خلافت ہی غلط ہے خلفاء ثلاثہ والی۔ جب وہ خلافت ہی غلط ہے، اس غلط اصول کے مطابق سیدنا علی خلیفہ بن رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصول غلط ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب یہ اصول غلط ہے تو سیدنا علی کیوں اس پہ خلیفہ بن رہے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا۔ اتنی ہلکی بات کی آپ کو توقع نہیں کی۔ بسم اللہ، ہلکی بات، جواب دیں پھر آسان کرتا ہوں سر، جواب دیں آسان۔ میں آپ دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی ان کے سامنے ان کا اصول کیوں پیش کر رہے ہیں جبکہ اصول غلط ہے؟ یہ آپ میرے سامنے، آپ میرے سامنے نہج البلاغہ کیوں پیش کر رہے ہیں جبکہ آپ کے نزدیک غلط ہے؟ میرے مسلمات بس تو حضرت میں آ رہا ہوں، آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے، بات وہی وہ غلط ہے۔ حضرت علی کا تو خلافت حق ہے، حق ہے تو کس طرح کا؟ ڈیوائن یا شروعی؟ ان کے ڈیوائن حق ہے۔ یہ ڈیوائن کی بات ہو رہی ہے، شروع کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، لیٹ می ایکسپلین، ان کا حق ہے حکومت۔ کس طرح ہے؟ ڈیوائن والا ہو یا شروع والا ہو؟ ارے ان کا حق ہے، کس طرح کے ہے؟ ان کو خدا نے حق دیا، یہ تو یہ خدا تھوڑی ہے، لوگوں نے نہیں دیا۔ وہاں سے نصر خدا تھوڑی ہو گیا۔ عرض کر یعنی آپ یہ بول رہے ہیں کہ لوگ جس دن ان کو تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے، تو اب ان کا حق ہے، اب تھوڑی ان کا تو شروع میں حق تھا، لوگوں نے بغاوت کی ہوئی تھی۔ اچھا، حق تھا، بالکل ان کا حق تھا حکومت۔ لوگوں نے اپنے کسی بھی خود ساختہ اصول کے تحت حکومت قبول کر لی، ان کا اصول صحیح نہیں ہو گیا، حکومت ان کا حق ہے۔ مثال کے طور پہ یہ موبائل آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی چیز ہے، میں نے کہا کہ میں نے ان سے جو ہے نا شرط لگائی، میں شرط ہار جاؤں گا نا موبائل آپ کو دے دوں گا، ٹھیک، میں ہار گیا، شرط موبائل آپ کو دے دی، یہ آپ کا تھا،
اب بھلے میرا ان سے شرط لگانا جائز ہے ناجائز ہے، کس اصول کے تحت آپ کے پاس پہنچا ہے، آپ کے لیے یہ لینا جائز ہے، اس بات سے قطع نظر کہ میں نے کس اصول کے تحت آپ کو دیا، آپ کا تو اپنا رائٹ ہے بھائی. اس سے کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ میں جس اصول کے تحت آپ کو دے رہا ہوں؟ ارے بھائی آپ بولیں یار، ایسے نہیں، اچھا نہیں بولے، کوئی بات نہیں ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اگر آپ کو غلط بات نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، شور ہو رہا ہے، میں غلط بات نہیں کروں گا، میں شور کے ساتھ کروں گا. تو عرض یہ کہ میرا ان کا، میں نے ان سے کس اصول کے تحت لیا، آپ کو جب دے رہا ہوں تو یہ آپ کا حق تھا. اب ان کا جو خود ساختہ اصول تھا کہ شورا کے ذریعے مثلا ملے گی یا ہمیں رائٹ ہے ہم دیں گے کسی کو خلافت، اس کی کوئی صحت ثابت نہیں ہوتی، کسی کے نزدیک نہیں ہوتی، اصول نہیں ہے اصلا. یعنی یہ وہی والی بات ہے، یعنی کہ دلیل الزام کے طور پہ جو چیز آپ، اچھا یہ ایسی بات ہے آپ مجھے پیش کریں، میں کہہ دوں ہاں یار آپ کی دلیل تو صحیح ہے نہج البلاغہ سے، بالکل صحیح ہے، یعنی آپ حق پر ہیں، تو کیا مطلب ہے دوسرے دن سے آپ اس کو بھی حق مان لیں گے جہاں سے آپ نے دلیل دی تھی؟ نہیں سمجھ گئے آپ بات؟ تو حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی کو خلافت وہ اپنے اصولوں سے دے رہے ہیں، ان کے خیال میں جو غلط ہیں، جو غلط ہیں ان کے، ہاں بالکل ہمارے نزدیک خلاف، لیکن حضرت علی کا تو حق ہے نا، چاہے وہ غیر شرعی کام نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی بھی صورت دیں، غیر شرعی کام کر رہے ہیں، ہاں غیر شرعی نہیں، شرعی کام ہے ان کا حکومت، جائز مطلب ان کا حکومت حق ہے، غیر شرعی کہاں سے ہو گیا یار؟ جیسے یہ موبائل آپ کا اگر حق ہے اور میں کسی بھی شرط سے آپ کو دے دوں، ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی چیز ہو، آپ کا تو حق ہے، آپ کے لیے غیر شرعی تھوڑی ہوگا یہ لینا. کیوں نہیں غیر شرعی ہوگا؟ وہ امام ہے. اچھا اگر آپ کا امام یہ غلط کام کر رہا ہے تو جائے گا. ارے بھیا غلط کام وہ کر رہے ہیں، امام کو تو حق ہے نا، امام مطلب غلط کام قبول کر رہا ہے، امام غلط کام نہیں، امام اپنا حق قبول کر رہا ہے. کن سے؟ ان کا حق تو پہلے خلیفہ کا تھا. اچھا مثال کے طور ان کا حق تھا، ان کا حق تھا مثال کے طور پہ، جی ان کا حق تھا بلا فصل کا، مثال کے طور پہ، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھنا بھائی، رسول اللہ کا حق ہے حکومت، ٹھیک ہے ہی نہیں ہے نا حکومت ان کا حق. اب مدینے کے لوگوں نے ان کا حق قبول کیا، مکہ کے لوگوں نے ان کا حق قبول کیا. یہ جو مدینے کے لوگوں کا فعل ہے، رسول کی حکومت ان کے اصولوں کی محتاج ہے کیا؟ سوال ہے آپ سے، دوبارہ بولیں. مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ کی گورنمنٹ کو قبول کیا، ایک معاہدہ کیا تھا میثاق مدینہ، ٹھیک ہے. رسول اللہ کی حکومت ان کے اس عمل کی محتاج ہے اور حق ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے عمل پہ، یا ان کو حق خدا نے دیا؟ اللہ نے رسالت دی تھی، حکومت دی تھی، حکومت کا حق نہیں دیا تھا. اللہ نے دیا کیا؟ دونوں، رسالت اور حکومت کا حق، رسالت اور حکومت دونوں دی تھی. حق رسالت اور حکومت کا حق، میرا موقف سن رہے ہیں یا اپنا بتا رہے ہیں؟ حکومت کا حق دیا تھا، حق حکومت نہیں، حق حکومت کہاں تھی؟ مکہ میں. اچھا یہ پھر مشورہ ہم کس کو دیں؟ کہاں تھی؟ مکہ میں تھی، مکہ میں. حضرت ہمارا سوال حق حکومت تھا یا نہیں تھا؟ حکومت نہیں تھی. حق حکومت میں شروع سے اٹھا کے ریکارڈ آپ کے پاس ہے، شروع سے سن لیں، میں حق حکومت کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ کے پاس کس پر اللہ کی نبی کو رسول تمام امت کا اللہ پہ تھا، اور جو امت قبول کرتی ہے، جواب دے رہا ہوں، جو قبول کرتی ہے اور جو قبول نہیں کرتی، دیکھیں دونوں کی ذمہ داری ہے قبول نبی کا حق ہے، بقول آپ کے نبی کا حق کے خلاف. بقول یہ بھی بقول میں دے، آپ کے بقول یہ بھی نہیں ہے. آپ کے بقول حکومت، آپ کے بقول آپ لوگ بول رہے ہیں، میں بولا حق ہے یا نہیں ہے؟ حق کون دے گا؟ اس کے مہاجر انصار دیں گے، اللہ دے گا. قبول کریں گے. ہاں ارے دینے والا کون ہے؟ قبول کون کرے؟ دینے والا کون ہے؟ اگر قبول نہیں کریں گے تو دینے والا کون ہے؟ جب اللہ دے رہا ہے تو مہاجر انصار، اللہ حق دے رہا ہے. بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ان کو خلیفہ بنایا. تو خلیفہ بنانے والا اللہ ہے. مدینے میں کفار کو، مکہ میں کفار کو بنوایا ہوا تھا اللہ نے خلیفہ، اس کو مکہ میں اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی دے گا
اس کو آزمانے کے لیے فرعون کو کس نے دیا؟ سنیں سنیں سنیں، رک جائے مطلب فرعون فرعون آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ سے زبردستی خلافت چھین لی اس نے، حق چھین لیا، یا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے؟ پلیز آنسر دیں مجھے۔ مرضی سے نا، تو آپ بھی کہہ رہے ہیں فرعون بھائی میں کوسچن کر رہا ہوں، اللہ کی مرضی سے خلاف مطلب یہ یعنی رضا ہے اللہ چاہتے نہیں ہے خلیفہ ہو، بقول آپ کے اللہ سے یعنی واہ 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 پھر تو ہمیں جائز تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے، یعنی اللہ کی رضا ہے فرعون کی حکومت میں، یعنی اللہ کی مرضی نہیں ہے؟ میں ابھی مرضی کا لفظ استعمال کریں یا مرضی کی وضاحت قدرت ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی میں سوال کر لوں گا آپ کے رشتہ دار یہ بات تو باہر نکل گئی تو مرضی نہیں ہے۔ اچھا صحیح، ایک مار سوال ہے، ایک سوال مکمل ہو جائے، بات تو سکرہ پڑھا نہیں، اپنے بات کر لی میری، آپ اپنا سوال مکمل کر لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی بادشاہ بنتا ہے، جو بھی بادشاہ بنتا ہے، وہ اللہ کی قدرت سے ہی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو تو خلیفہ بنے گا ہی نہیں، وہ یعنی راضی ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے کیوں؟ اس کی وضاحت امتحان کے حساب سے کیوں اللہ راضی ہوتا ہے کہ اس کو آزمائے، دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ تاکہ سب کو پتہ چلے، سب کو دکھائے اللہ تعالیٰ کہ فرعون سے ظالم تھا، یعنی اللہ راضی نہیں ہوتا یا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے کہ اس کو بادشاہ بنائے اور اس کو دکھائے، اس کے اعمال اور دکھائے، اللہ یہ چاہتا ہے اس کے اعمال دکھائے، کس لیے؟ تاکہ دنیا کو دکھائے، ایکسپوز کر دے اس کے ایکسپوز اعمال کرنے کے لیے۔ ورنہ اللہ کے نزدیک خلافت اس کا حق نہیں ہوتی۔ حق تو نہیں ہوتا، حق تو ہم ہی نہیں کہتے بس بھائی وضاحت ہو گئی بات کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باطل حکمران کے پاس حکومت آتی ہے اس کا حق نہیں ہوتی۔ یہاں پر کس کی ہو رہی ہے؟ حق کی ہو رہی ہے۔ اللہ اس کی حکومت سے راضی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ آپ نے سیکھا، بالکل صحیح، راضی نہیں ہوتا۔ تو اب ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ راضی ہونے سے کیا مطلب لے رہے ہیں آپ کہ اللہ خوشی کے بنے خلیفہ بنے؟ یہی جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کا یہ مطلب ہے نا؟ تو راضی سے مطلب یہ تو نہیں کہ قدرت کی اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ارے یار رضا اور قدرت میں فرق نہیں سمجھتے؟ ظاہر بات ہے اللہ کا قدرت فرق ہے، لیکن دونوں الگ الگ ورڈ ہیں، الگ الگ روٹ ہیں، الگ الگ معنی ہیں۔ پوری بات سنیں میری آپ، اللہ تعالیٰ راضی ہے خلیفہ بنے، یہ ایک بادشاہ بنے، ٹھیک ہے؟ اللہ اگر راضی ہی نہیں ہے تو وہ بادشاہ کیسے بنے گا؟ یار رضا کا مطلب ہی نہیں سمجھتے نا پھر، یعنی آپ کو رضا، اچھا مطلب رضا کا تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بات نہیں ہوئی نا۔ اب آپ کے اصول سے لے لو، برا بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ راضی ہے۔ آپ یا مجھے جواب دینے دیں، میں کاؤنٹر پھر آپ پہ سوال کرنے کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ راضی ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ خوش ہے، اللہ ایکسپوز کرنے کے لیے بھی راضی ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، میں باتوں کو پکڑنے والا آدمی نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ میں باتوں کو بہانے کے میں آپ نے بہت غلط جملہ کہہ دیا ہے۔ آپ نے کہا اللہ راضی ہوتا ہے لیکن خوش نہیں ہوتا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ پورا جھگڑا ہے، یعنی تو اس کا مطلب ہے راضی ہونے کا۔ سر مجھے جواب دینے دیں، آپ سوال کر رہے ہیں، پھر میں سوال کروں گا، میں کاؤنٹر سوال اگلا سوال کر دیتے ہیں۔ میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل بات کلیئر ہو گئی تھی، حق الگ چیز ہے، حکومت کا ملنا الگ چیز، حق رسول اللہ کا، حق کفار مکہ کا نہیں ہے، حق مدینہ کے قبائلی سرداروں کا نہیں ہے، حق رسول اللہ، کسی بھی اصول سے رسول اللہ کو حق مل جاتا ہے، اس سے ان کا اصول ثابت نہیں ہوتا۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ عقلی بات ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلح حدیبیہ کرتے ہیں، ٹھیک، کیا حج کرنا مسلمانوں کا حق نہیں ہے؟ یہ حق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ کفار منع کر رہے ہیں تو کیا حق ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ حق جو ہے نا وہ خدا کی طرف سے آتا ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں آتا۔ میری بیٹی ہے، میرے بیٹے ہیں، خدا نے ان کا وراثت میں حق معین کیا، اس بات سے قطع نظر کے بعد میں میرے بیٹا قبضہ کر لیں اور بیٹی کو حق نہ دیں۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ ہو گیا تو اللہ راضی ہے، نو، اللہ اس کام سے راضی نہیں ہے، شریعت بنائی ہے اس نے، اللہ قطعاً راضی نہیں ہے ظلم سے، اللہ قطعاً راضی نہیں ہے طاغوت کی حکومت سے، اللہ قطعاً راضی نہیں ہے فرعون کی حکومت سے، ٹھیک ہے صحیح، قطعاً راضی نہیں، اچھا صحیح، ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں ظلم بھی ہو رہا ہے،
जबर भी हो रहा है, गज़ब भी हो रहा है, हर बुरा काम हो रहा है। बराए मेहरबानी को कज़ा और कदर की बहस को यहाँ पे नहीं शुरू करें। जो हज करने आते हैं हज जी पे, सर। ठीक है सर, वो तो अल्लाह का हुक्म है, जी सर। ठीक है। जो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, टाइम कितना हो गया? घंटा हो गया? घंटे से ज्यादा। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। अब आप अपना नहीं छोड़ो। अब आप, मैंने कहा था कि सवाल पूरे करें। तो हक तो जो है यानी कि नाफिज जो भी अहकामात अल्लाह ताला करता है वो मुसलमानों का हक है। जिस तरह आपने फरमाया कि जो हज पे जाते हैं तो वो हक उन्हें दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी हकानियत पर, इस हक पर खुश जो होंगे या हक जो देंगे माशरे में वो मुसलमान देंगे, गैर मुस्लिम नहीं देंगे। गैर मुस्लिम ये नहीं कहेगा कि आप हज पे जाओ, ठीक है सही, ठीक है सही, कह सकता है, ये आपकी गलत है। गैर मुस्लिम ये कह सकता है कि आप बोल दो भाई, गैर मुस्लिम ये कह सकता है कि आप हज पे हो। गैर मुस्लिम ये कह सकता है जो हज पे जा रहे हो हमारे अकीदे के मुताबिक आप हक पे हो, ये कह सकता है गैर मुस्लिम? नहीं कह सकता। हमारे अकीदे के मुताबिक गैर मुस्लिम हम आप पे कैसे हो सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना। तो यहाँ पर इजाजत दे सकता है। जो हज पे जाते हैं ना उसमें मुसलमानों की ही खुशनुदी होती है, भाई मुसलमान हज पे जाए, ठीक है ना सही? जी जी। शूरा जो है शूरा, उनके जरिए 3 खुलफाओं की खिलाफत हो रही है। ये फरमान हजरत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह तआला का है, अच्छा ठीक है सही, ये नहजुल बलागा में है। और हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया है कि जो ये शूरा वाले हैं ना इनका इकट्ठे होके किसी को मुंतखब करना ये इन्हीं का हक है। ये हजरत यार दोस्त जवाब दे दिया, सही मेरे- ये मुखालिफ के अकीदे से उसको समझाया गया था। सही, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है हजरत, मेरा पूरा सवाल तो ये बात सुन लें। रिपीट नहीं करे ना, अगली बात करें। मैं सिर्फ थोड़ी सी उसकी वजाहत कर रहा हूँ कि थोड़ी सी हमारे जहन में भी बात बैठ जाए, समझ में आ जी जाए। सर। मैं आपको समझाने के लिए नहीं कह रहा जी हूँ, सर। अपने समझने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है सही। सर। तो ये शूरा का हक जो है वो महाजरीन अंसार को है, और ये लोग जिनका हक है जिस पर भी मुत्तफिक हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो वो अल्लाह की तरफ से लोगों का पसंदीदा यानी राजी होना वो इमाम है। ये लोगों का पसंदीदा पढ़े, अल्लाह की तरफ अपना से हवाला तो सही कोट करे, अल्लाह का पसंदीदा। सुनिए पढ़ रहा हूँ। पढ़े पढ़े। शूरा का हक सही सुन लेना, शूरा का हक सिर्फ महाजरीन व अंसार को है। वो अगर किसी पर एका कर लें, उसे खलीफा समझ लें, तो उसी में अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी से आपने गलत पढ़ दिया। नहीं सही, मैंने उसकी तशरीह की है। ऑर्डर आगे तर्जुमा ही पढ़ दिया। सही, आपने शुरू में गलत पढ़ दिया था, फिर आगे बढ़े। सही, मैंने अल्लाह ताला की खुशनुदी के बारे में कहा है कि उसमें अल्लाह ताला की रज़ा है। तो आपने कहा कि गलत पढ़ा है, मैंने इसलिए मेरे को पढ़ा है कि भी लिखा हुआ है ठीक है। कि अल्लाह, क्योंकि आपने इनकार किया था खुशनुदी का अगर नहीं है, मैंने कहा कि है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। पढ़ दिया आपने। तो अब आपका सवाल क्या है? अभी मैं आगे बढ़ूँ पूरा। अच्छा पूरा खुतबा पढ़ना चाहते हैं? नहीं, पढ़े पढ़े। वो आपने कहा कि पढ़ लो, मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ जी, जी, कि इसमें अल्लाह की रज़ा खुशनुदी भी है। ये हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया है कि जिस पर महाजरीन और अंसार शूरा वाले खड़े हो जाएं, और मुझे भी जो खिलाफत मिली है वो इन्हीं के ज़रिए से मिली है जो इन लोगों ने मुझे शूरा के ज़रिए मुंतखब किया है। अब ये तरीका जो है ना वो मोमिनीन का तरीका है, ये हज़रत अली फरमा रहे हैं। क्योंकि मोमिनीन जो है, जिस तरह आपने कहा कि हज पे जो है खुशनुदी मुसलमानों को होगी, जो मैंने वजाहत कर दी, तो यहाँ पर भी हज़रत अली ने फरमा दिया है कि यहाँ पर जो तरीका ये है मोमिनीन का तरीका है, यानी जो शूरा वाले हैं ये मोमिनीन है जिनको मुंतखब किया, जो इसमें शामिल नहीं है वो मोमिन नहीं है, है ना? देखो हमारे उस पर बात ही नहीं है। अच्छा। पहले हाँ क्यों? आप जो क्यों? आप सवाल से वो मोमिन नहीं है फिर। सही तो आप मोमिनीन का रास्ता ये है। सवाल को वाह। न करें। यानी गौर पहले करें मुझे इसका दोस्तों, जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, पहले आप ही जवाब नहीं देना चाहते हैं, अगर जवाब नहीं देना चाहते अरे यार मेरी बात, आपका सवाल है ना मुझसे। नहीं, आप दूसरी तरफ नहीं जाएं। अगर सवाल आपका जवाब है, जवाब आप तो इसका जवाब है तो दें, नहीं तो छोड़ दें। पूरी कर ले, पूरी कर ले। पूरी तफसील दें। जवाब आप किसी को भी दे रहे हो, आपको भी पता है, हाजिर को भी पता है। मैं अभी ये कर रहा हूँ कि हज़रत अली फरमा रहे हैं कि जो ये हक है शुरा का जिस पर मुत्तफिक हो जाएं, वो अल्लाह की तरफ से पसंदीदा यानी खुशनुदी वाला इमाम है। और वो सही सुने, पूरा सुने मेरी बात। और बीच में काट रहे हैं जैसे और ये मोमिनीन का तरीका है। तो जो शूरा वाले हैं वो भी मोमिनीन हैं, शूरा वालों ने जिनको मुंतखब किया वो भी मोमिनीन वाले हैं। आप हम ये बताएं कि वो मोमिन थे या नहीं थे। हज़रत अली के फरमान को सामने रखा हमें जवाब दे,
हम तो सीधा नहीं जाना चाहते बस। भाई अब आप बार बार मुझे कह रहे थे मैं बात नहीं, आप काट रहे थे ना, सर आप काट रहे थे सर। आप मुझे बताओ कि पहले मैंने इनका कौन सा जुमला काटा था बस नहीं कटा, नहीं कटा। एक सेकंड आप जवाब दे इसका, सही यार है ये क्या बात है यार बाबा, जवाब दे दें, हम सुनने के तैयार हैं। मुझे भी अपनी बात करने दें प्लीज। सही इसका जवाब चाहिए। मैं दे रहा हूँ आपकी बात का जवाब। हाँ, दिए। आप मुझे बताओ मैंने पहले कौन सा सर जुमला लीव काटा था? सर लीव एक बात सर लीव वो जुमला बताओ कौन सा काटा था? हर को बीच में उन्होंने आना- मजाक की वो आपने काटा है। कौन लीव सर जो उन्होंने हाँ। मजाक की वो आपने काटा पूरा है। यही बोला नहीं, इसके अलावा इसके अलावा 3 दफा ये आपने जवाब दे हाँ, जवाब- भाई, आप सुने मेरी हमने बात। ठीक है, सर, जवाब सर, आप सुनो। मुझे जवाब देने दें। हाँ, जी, जी, आप तो सवाल कर जी, सर, सर, सुने सुनिए दोबारा दोहराना। हजरत अली ने ये खुतबा पेश किया है अपने फरीक मुखालिफ के मुसल्लिमात से। हम मेरी बात नहीं करते, ठीक है? यानी फरीक मुखालिफ ये कहता है, उसका अकीदा ये है कि अगर महाजरीन व अंसार किसी की खिलाफत पर मुत्तफिक हो जाए तो अल्लाह की रज़ा उसमें, चूँकि उसका उसूल ये है, तो हज़रत अली कह रहे हैं कि तुम्हारे उसूलों के मुताबिक मैं खलीफा बन रहा हूँ, तो अल्लाह मेरी खिलाफत पे राज़ी है जो तुम्हारे उसूल में है, ठीक है? तो मेरी खिलाफत से बगावत कैसे कर रहे हैं? एक जैसे इतनी देर से मेरे साथ आप नहजुल बलागा पेश कर रहे हैं, आप नहजुल बलागा को नहीं मानते लेकिन मुझे नहजुल बलागा पेश कर रहे हैं। अब अगर मैं आपकी इस बात पर दलील को कबूल कर लूं, बिलफर्ज सुनते रहें, दलील को कबूल कर लूं और मैं कहूं हाँ यार ये तो दलील नहजुल बलागा से बिल्कुल सही आई है, तो इसका मतलब है कि उनकी खिलाफत सही है, जिनकी खिलाफत आप सही साबित करना चाह रहे हैं, तो क्या नहजुल बलागा भी सही हो गई? कोई सही है? एक सेकंड यार, मेरी बात का जवाब नहीं मिलेगा, एक दफा भी नहीं मिलता। देंगे जवाब आपको। नहीं होगी आपके नजदीक, आप नहीं देंगे जवाब मुझे। मैं एक दफा नहीं देंगे, नहीं देंगे आपको जवाब। सही होगी, नहजुल बलागा सही होगी आपके नजदीक? आप मुकम्मल बात करें, हम आपको जवाब दे देंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सही होगी? आप जवाब मुकम्मल करें अपना, हम आपको जवाब अरे देंगे। भैया आपके सवाल को मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप ये बात नहीं देंगे प्लीज। नहीं बात अच्छा, मैं जवाब दूं उसका? मैं जवाब दूं? क्या आपके नजदीक नहजुल बलागा सही हो जाएगी? मैं जवाब दूं सही इसका? नहजुल बलागा सही हो जाएगी? मैं जवाब दूं? हाँ। बात दरअसल ये है कि हमने जो दलील दी है आपको कायल करने के लिए आपके किताब की दी है। बस आंखों पर बस हो गया कि ये हमारी यही काम हजरत अली कर रहे हैं। हजरत अली फरीक मुखालिफ को उसके मुसल्लिमात से दलील पेश कर रहे हैं ताकि वो कायल हो जाए। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हजरत अली के नजदीक वो उसूल सही है। और मेरी अर्ज सुनने सर, बात देखें, मेरी बात ही काटे, जवाब मैं दे रहा हूँ, आप सवाल भी आप करना चाह रहे हैं, बिल्कुल है वो मुसल्लिमात से आप पेश कर रहे हैं, तो क्या आपके नजदीक नहजुल बलागा सही है? सही है हज़रत अली, और आगे सही है, बात सुनो हज़रत जी। यार मुझे बात से जवाब देने दें, नहीं तो मैं खामोश हो जाऊंगा। सर अजीब बात है, सवाल भी आप करें जवाब भी आप दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। सुनना पड़ेगा। मैं 100 दफा बोले, मुझे बोलने में नहीं, लेकिन अभी तो सवाल ये ना जी हाँ, तो मुसल्लिमात से फरीक मुखालिफ के मुसल्लिमात से बात को साबित ही किया जाता है, यही तरीका होता है। वो अमीर मांगे जिस उसूल को कबूल नहीं करते उससे उनको दलील थोड़ी दी जाएगी, उनको तो दलील उस उसूल से दी जाएगी जिसको वो कबूल करते हैं। ठीक, हजरत अली उनको दलील दे रहे हैं कि आप इस उसूल को कबूल करते हैं, इस उसूल के मुताबिक मैं खलीफा बनाऊं। आपको इतराज का क्या हक है? नंबर 1। अब देखें, अगर फर्ज करें आपकी इस बात से मैं काने हो जाऊं और अभी मैं कहूं अरे यार आपकी दलील तो बिल्कुल सही है, या आप जो दलील दे रहे हैं नहजुल बलागा से परफेक्ट, आपकी बात सही हो गई, मैं सरेंडर करता हूँ। अब क्या अगले दिन से सब नहजुल बलागा मान लेंगे? आप लोग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे इस दलील से काने होने का मतलब ये नहीं होगा कि जो आर्गुमेंट, जिस चीज को आपने बतौर एहतजाज मेरे सामने पेश किया था, जिस अथॉरिटी को, वो अथॉरिटी आपके नजदीक भी सही थी। अब इससे आगे बढ़े बात, मुमकिन है आप में से कोई कहे कि नहीं जनाब, बिल्कुल हमारे नजदीक तो नहजुल बलागा भी आमन्ना सदकना हो जाएगी, बिल फर्ज करें आप ये कहें, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि खुतबे के मुताबिक, खुतबे को कबूल करने में इतनी देर आपने कहा कि ये मोमिनीन का तरीका है, मोमिनीन वो है जो इस उसूल को कबूल करते हैं। अच्छा, मतलब है फरीक मुखालिफ हजरत अली के जो सामने मोमिन है ही, बात खत्म है।
क्योंकि मोमिनीन के रास्ते से हट गया। सही, हम जवाब दें इसका? हमें इजाजत है जवाब देने की? अब आगे हजरत हम जवाब दें? सही, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। 1 मिनट खाली। वो कह रहा है आपको सर, सॉरी अच्छा, अर्ज ये है कि मिसाल के तौर पे आप हमें कोई भी एक बात हमें पेश करते हो जो हम उसको नहीं मानते हैं, जो आपके अकीदे में मुसलमान है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। मिसाल नहीं कर सकता आपके सामने। आप सुन ले, सुन तो लेना। वेस्ट हो रहा है। अच्छा, अब आपके सामने वो पेश कर सकता हूँ। वो अली भाई, एक सेकंड, मुंसिफ बनाते हैं। अली, एक सेकंड, अली भाई ये बताओ, आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हर चीज रिकॉर्ड करें। आप ये बताओ, मैं आपके सामने कोई ऐसा उसूल पेश कर सकता हूँ बतौर दलील एहतजाज की जिसे आप कबूल ही नहीं करते हो? सही, मेरा जवाब सुन ले पहले, मेरा सुन ले जवाब। मैं जवाब में है, जवाब सवाल मैं उसी को मानूंगा नहीं, लेकिन उसमें चलूंगा भी नहीं, चलूंगा भी नहीं उस पे। अली चल रहा है, अली चल रहा है। अच्छा, हाँ, तो आप क्यों पेश कर रहे हो फिर, अगर आप इस पे नहीं चलते हैं ना? यही कह रहा हूं, फरीक मुखालिफ के नजदीक मुसल्लम होना चाहिए, खुद आपके नजदीक नहीं होना चाहिए। तो हजरत अली नहीं मानते उस उसूल को, लेकिन फरीक मुखालिफ के सामने पेश कर रहे हैं। खिलाफत उनका हक है, 4 दफा ये बात हो चुकी है, खिलाफत उनका हक है। हजरत जी, हजरत जी, मैं अर्ज जो कर रहा हूँ आप मैं आपकी मर्जी कुछ भी कहें। आपने ये फरमाया कि हजरत अली के यहाँ खलीफा अपने होना वो तो बड़ा हक है, लेकिन उनके लिए बड़ा वो होना सही नहीं। यानी जो 3 खलीफा हुए हजरत अली के तरफ जो है वो सही नहीं थे, इसलिए ये हजरत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया है, वो इल्ज़ामी किया है सिर्फ उनको लाजवाब करने के लिए। ठीक है, सही बात है हजरत, सही है ना? लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत अली उनको भी सही कह रहे हैं, नहजुल बलागा इसी में है। पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ? हाँ, सही सुन लेना। हाँ, सही सुन लेना। और शूरा का हक सिर्फ महाजिरीन व अंसार को है। वो अगर किसी एक पर किसी हम ये बात देखो, हमने मान लिया, आपने नहजुल बलागा को कबूल कर लिया, आगे बढ़ो। नहीं, आप मान लिया, आप नहजुल बलागा को हक समझते हैं। हजरत अली जो है, आप नहजुल बलागा को हक समझते हैं। आपकी किताबें आप हमें हजरत अली ने खुश मानना है, हमें आपकी है, हमारी है, करना चाहते तो हैं। हजरत अली भी फरीक मुखालिफ को लाजवाब करना चाहते हैं। कौन सी किताब है? कोई खुतबा से, वो खुतबा से दे रहे हैं, आप मुझसे सवाल आपके लिए हुज्जत है, हमारे लिए नहीं। यही है, तो वो खुतबा अमीर माविया के लिए हुज्जत है, वो उसूल हजरत अली के लिए हुज्जत नहीं है। कम टू द पॉइंट यार, यही होता है। कम टू द पॉइंट। अली माविया भाई, अली ने उनको बड़ा खलीफा माना है, वो किसी पर भी किसी पर भी जो है होता है, फरमान है, अहले शियत के अकीदे के ये मुनाज़रा नहीं हो रहा, इस तरह हम ये नहीं कर रहे, तकरीर नहीं कर रहे। हमने देखा इतनी तवील गुफ्तगू में आप ये नोट कर रहे हैं कि हमने शख्सियात को ज़ेरे बहस ला ही नहीं लाना, हम उसूल क्या बात। हमने ये कोशिश करने, आप कहने की तो कोशिश नहीं है यार, अली ने उसकी खिलाफत को गलत कर दिया, हमने एक उसूल की बात कर रहे हैं। आपका असल एतराज़ ये है कि हज़रत अली ने ये क्यों कहा उनके सामने? अगर वो उस उसूल को कबूल नहीं करते, जिस उसूल को वो पेश कर रहे हैं, तो जिस उसूल को खुद कबूल नहीं करते उसको पेश क्यों कर रहे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा ही है जैसे आप मेरे सामने नहजुल बलागा पेश करें, आप उसको कबूल नहीं करते, कोई बात नहीं, आप इसको कबूल ना करें, हम इसको इसमें गिचपिच नहीं करेंगे। दुनिया भर में उसूल होता है, फरीक और मुखालिफ से जब बात अगर आप नहीं करेंगे, दुनिया भर में उसूल होता है, फरीक और मुखालिफ से जब बात अगर आप नहीं मानते ना माने। दुनिया भर में गुफ्तगू का उसूल है कि
فریق مخالف کو اس کے اپنے اصولوں سے قانع کیا جاتا ہے، چاہے آپ ان اصولوں کو حق سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے. اگر آپ کو یہ فنڈامنٹل بات نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں، لیکن